بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم کریں گے ماں باپ کے ساتھ سلوک کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ یہ 10th کلاس کا ٹاپک ہے، ویسے تو یہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کا ایسے ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بظاہر تو یہ ایک ایسے ہے، لیکن یہ ٹاپک تمام لوگوں کو سمجھنا اور اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے۔ تو آج میں کوشش کروں گی کہ اپنی ویڈیو کے ذریعے سے ان کو تھوڑا سا احساس دلا سکوں کہ اپنے پیرنٹس کی طرف توجہ دیں۔ اگر میری اس ویڈیو سے کسی ایک انسان میں بھی پازیٹیو چینج آتا ہے تو میں یہ سمجھوں گی کہ میری اس ویڈیو کا مقصد مکمل ہو گیا اور مجھے اس محنت کا ریوارڈ مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم کریں گے ماں باپ سے سلوک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین ہی کی بدولت انسان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشادات ہیں ماں باپ ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، صرف والدین اپنی اولاد کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ پیدائش کے بعد بھی ماں باپ کو بچے کی پرورش میں بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ماں باپ صبح سے لے کر شام تک در بدر کی ٹھوکریں ان کو کھانی پڑتی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے یہ کھاتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے پیرنٹس، تمام جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، تمام کے پیرنٹس نے یہ تمام چیزیں، یہ تمام مشکلیں برداشت کی ہوں گی۔ تو اب میں کچھ احادیث اور قرآن کریم کی آیات آپ کو سناتی ہوں۔ امید ہے کہ وہ آپ جو ہے آپ سنیں گے تو آپ اپنے پیرنٹس سے اور زیادہ پیار کریں گے، اپنے پیرنٹس کا اور زیادہ خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی والدین کا اتنی اہمیت دی گئی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اسپیشلی جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب حسن سلوک کیا ہے؟ حسن سلوک یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 برس کے تھے کہ 7 برس کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہماری اپنے پیرنٹس کی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے پرورش کی تو ان کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے، اور جنہوں نے ہمیں پیدا کی ہے ہم ان کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اور وہ شخص ان کی خدمت سے محروم رہ کر جنت کھو بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ والدین کی اہمیت کو کتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ یعنی اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، انہیں سکون دو گے، ان کے ساتھ شفقت کرو گے، تو یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی، اور دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی۔ اور بیٹا، جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ وہ شخص دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور جن کے پاس ان کے ماں باپ ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ تو محروم ہے، جن کے پاس ہیں ان کے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے میں آپ کو، جو میرے پاس یہ ایسے موجود ہے، میں ریڈ کرتی جاتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئے اور آپ اس کو رائٹ کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والدین کے آرام کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا، تربیت کی، ہمیں پڑھایا، انسانیت سکھائی اور دنیا میں رہنے کا آداب سکھائے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، مجھے آج سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں، مطلب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں کہتی ہوں الفاظ ختم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ میری تو ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ 2 دن کی ویڈیو بھی بناتی رہوں تو یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتے تو آپ اپنی مطلب دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ کون سا عمل خدا کے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو خدا نے سب سے زیادہ محبوب عمل قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور موقع پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے پیرنٹس کا خیال کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے تو یہ دنیا اور آخرت آپ کے لیے جنت بن جائے گی، اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے، ان کو پریشان کریں گے تو یہ دنیا اور آخرت آپ کے لیے دوزخ کے برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ماں باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا تو ایک بوڑھا کمزور شخص لاٹھی ٹھیکتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیزیں لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ آج میں کمزور ہوں، یہ تندرست و توانا ہے، ٹھیک ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور وہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آگے دیکھیں تو بوڑھے کی باتیں سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ شادی شدہ ہو جائیں تو اس کے بعد بھی مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تم بھی اور تمہارا جتنا بھی مال ہے وہ سب کچھ ان پہ حق تمہارے والد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ ظاہر ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے حقوق ایسے ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہی اولاد کے لیے مناسب ہے، تاکہ جہاں وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرمانبرداری اور خدمت گزاری میں منفرد اور مثالی بیٹا ہے، اس کی اولاد بھی اس سے ویسا ہی نیک سلوک کرے اور اس کا بڑھاپا بھی اپنے ماں باپ کی طرح اچھا گزرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ اس حدیث ان سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ دیکھیں جس طرح کے آپ سلوک کریں گے آگے آپ کو ویسا ہی سلوک میں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کریں گے تو یہی سب کچھ اگر آپ کی اولاد دیکھے گی تو وہ بھی آپ سے ایسی نافرمانی کرے گی۔ تو آپ خود بھی نیک رہیں، خود بھی پازیٹیو رہیں، خود بھی اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسٹار اکیڈمی 2K20 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ اور میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جو میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے پلیز اپنے پیرنٹس کا کہنا مانیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کو پیار دیں، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کا ادب کریں، ٹھیک ہے۔ اور جن اسٹوڈنٹس کو سورہ احزاب، سورہ انفال یا احادیث کے ترجمہ و تشریح چاہیے ہوں تو وہ یوٹیوب میں جا کے سمپلی اسٹار اکیڈمی 2K20 کو سرچ کریں گے اور وہاں سے آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔